باہر سے آ کے دیکھے وہ کہے گا دس از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، نہ صرف آزاد کشمیر کا مطلب ہے گلگت بلتستان ہم آ کے لیں گے۔ اب تو میرے خیال میں کراچی کے عوام کو کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں، ایک ٹرین نہیں ہے، بس ایک بس نہیں چل رہا ہے، پانی 8 دن سے پانی کھڑا ہوا ہے، 8 دن سے، پاور زیرو ان سم ایریاز، روڈز نہ ڈرائیویبل نہ واکبل، نہ آپ چل سکتے ہیں نہ آپ ان میں گاڑی چلا سکتے ہیں، اور نالے ابھی تک گندے ہیں، ڈینگی کا ڈیزیز آؤٹ بریک ہو گیا ہے۔ اور جب ہم جاتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے، ہم لوگ جو بڑے ٹیکسز دے کے ڈیفنس میں رہتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے ہمیں اریسٹ کیا جاتا ہے، ہمیں پولیس تھانے میں لیا کہتے ہیں تھانہ آؤ، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وینڈلائز کیا ہے، اور کنٹونمنٹ بورڈ کا چیف کا جو ہیڈ ہے آ کے بات نہیں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، باتھ روم میں بند کرتا ہے اپنے آپ کو۔ واٹ از دس؟ ہم لوگ ٹیکسز دیتے ہیں مور دین ان اینی ادر پلیس، اس سے زیادہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے۔ میں نے کراچی میں کوئی ایریا اس ڈیفنس سے زیادہ ٹیکس نہیں لیتا ہے، ٹیکس دیتے ہیں پانی کے لیے، پانی ہے نہیں۔ اور یار جب آپ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ کیوں، ہم تھک گئے ہیں بتاؤ کیوں، وہ کہتے ہیں تم جیل جاؤ۔ What is this؟ یہ نیا پاکستان، یہ ہے کراچی۔ اوکے، اور آپ کچھ چیزیں بلکہ 60% فیڈرل گورنمنٹ، بالکل صحیح، 60%، اور ہلالی صاحب بجلی بھول گئے آپ، گورنمنٹ لیتی ہے ہمارے پیسوں سے، بجلی بھی نہیں مل رہی اوپر سے۔ میں کہہ رہا ہوں بجلی تو خیر بھائی، میں کہہ رہا ہوں سنجرانی کو اگر کوئی باہر سے آ کے دیکھے وہ کہے گا دس از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور یہ اسٹیٹ کو ہاتھ کھڑا کر کے کہنا چاہیے اب ہم اپنے لوگوں کو کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، معاف کرو ہمیں۔ Is this the state؟ اچھا یہ آ رہا ہے 700 کا پیکج لے کے، مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب، آپ نے 126 بلین کا جو پیکج اناؤنس کیا تھا وہ کدھر ہے بھائی؟ کس کو دیا پیسے آپ نے؟ کون لیا پیسے؟ کدھر خرچہ؟ وہ آ کے اناؤنس کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ملتا ہے کہ نہیں، کدھر خرچہ ہوتا ہے۔ It is pathetic۔ 50 گز جاپانیز ایمبیسی کے فاصلے پہ ایک آدمی کا، بارش کے بعد ایک آدمی کا ڈرائنگ روم سڑک پہ آ گیا، مانے دیوار گر کے اس کا ڈرائنگ روم کا فرنیچر سڑک پہ آ گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو 3 دن گھٹنے تک پانی میں اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکاتے، آپ کو پتا چلتا۔ میرے گھر کے آگے میں نے 3 مزدوروں کو لے کے 4 گھر کے سامنے سے جو نالا بہہ رہا تھا اور وہ پانی میرے گھر کے آگے بھی جا رہا تھا، 3,500 روپیہ دے کے ان سے وہ نالے کو ٹھیک کیا ہے۔ اور دوسروں سے میں نے پوچھا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا ان سے کیا کنٹریبیوشن لینا ہے۔ اور آپ صحیح کہانی بتا رہے ہیں لال صاحب، یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر دوسری شخص کی کہانی ہے کراچی میں 1 سپٹمبر کی نائٹ وہاں پر کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، اور انڈین ٹروپس نے بقول انڈین اخبارات یہ دعویٰ کیا کہ وہاں پر انہوں نے کسی ہائٹ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، کیپچر کر لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ سے ہلالی صاحب چھیڑ چھاڑ کی ضرورت انڈیا کو کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ یہ مقصد کیا ہے ایسا، اور اس سے کیا حاصل کریں گے؟ انڈیا کا مقصد اس وقت کیوں، آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے گلگت اور گلگت بلتستان اور اس پہ کلیم کر رہے ہیں، کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور کیوں ان لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے فورسز کو ادھر کنسولیڈیٹ کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، نہ صرف آزاد کشمیر کا مطلب ہے گلگت بلتستان ہم آ کے لیں گے۔ میرے خیال میں سمینہ وہ یہ وجہ ہے کہ امریکہ نے بھی ان کو انکریج کیا ہے کہ اب سی پیک کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو کاراکورم ہائی وے کو اتنا نزدیک پہنچ جاؤ کہ آپ شیلنگ سے اس کو روک سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں،
اور اگر یہ ہو جائے تو گوادر کا چائنا کا جو روٹ ہے وہ دیٹ ول بیکم ویری وہ ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح. لیکن بیچ میں امریکہ کی بھی تو انہیں شے حاصل رہتی نا, اس لیے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے بھی رہتے ہیں.